Baba! Karatekin. ووجدك ضالا فهدى. Hadi! Selahattin'im. Eyvallah.
Sultan Nureddin. Hazreti Muhammed Sultan Nureddin. İşte Selahaddin. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि सलाउद्दीन अय्यूबी एक कुएं में गिरा होता है और वो निडर होने के साथ साथ उस कुएं के ऊपर की जानिब चढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन इसके साथ ही हम देखते हैं कि वो बहुत ही कमज़ोर हालत में होता है और उसके हाथों से खून भी बह रहा होता है। नाज़रीन अकराम, हम देखते हैं कि हमें ये रात का मंजर दिखाई देता है और हम देखते हैं कि सलाउद्दीन उस कुएं के ऊपर भी चला जाता है और अपने हाथ कुएं के बैरूनी दीवार के साथ भी लगा लेता है और आसपास देखने भी लग पड़ता है। और जैसे ही सलाउद्दीन अय्यूबी उस कुएं से बाहर निकलने लगता है तो हम देखते हैं कि वो उसे एक ख्याल आ रहा होता है और वो कुएं के अंदर नीचे ज़मीन पर पड़ा होता है और हम देखते हैं कि वो कहता है, या अल्लाह मदद फरमा, या अल्लाह मदद फरमा, और कुएं के ऊपर की जानिब भी देख रहा होता है। नाज़रीन इकराम, इसके बाद हम देखते हैं कि हमें एक किला दिखाया जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे वो शख्स सलाउद्दीन अय्यूबी की मदद के लिए आ रहा है और ये किला एबलीन किला होता है। और हम देखते हैं कि वो शख्स आगे बढ़ता है और उसके हाथ में एक औजार भी होता है और वो उस औजार को रस्से के साथ बंधे हुए ऊपर की जानिब फेंकता है और वो औजार
بلند عمارت کے ساتھ اٹک جاتی ہے، تو اس اٹکی ہوئی اوزار کی مدد سے وہ اس رسے کو پکڑتا ہوا اس دیوار کے اوپر چڑھتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی دوبارہ کنویں میں سے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ شخص صلاح الدین ایوبی کی مدد کے لیے آ رہا ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر صلاح الدین ایوبی کنویں کے اوپر کی جانب بڑھ ہوتا ہے، اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص اس رس کی مدد سے اس بلند دیوار کے اوپر چڑھ ہوتا ہے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی بھی اس کنویں کو عبور کرتے ہوئے اوپر کی جانب جا رہا ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ صلاح الدین ایوبی کنویں کی بلند چوٹی پر پہنچ جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایبلین قلعے کی اوپر کی جانب چڑھنے والا شخص کنویں سطح کے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی اس کنویں کے اوپر پہنچ کر نیچے گر جاتا ہے۔ ادھر ایبلین قلعے میں آنے والا شخص اس کے سامنے صلیبی سپاہی آ جاتے ہیں اور وہ ان پر حملہ کر کے انہیں ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آنے والا شخص جو رسی کے ذریعے آیا ہوتا ہے وہ ایک کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی پھر دوبارہ اس کنویں کے اوپر کی جانب چڑھتے ہیں اور کنویں سے باہر بھی آ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص چل کر آگے جاتا ہے اور اپنے ایک بستر پر پڑے ہوئے سردار کے پاس رک جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کنویں کے باہر نکل کر پاس میں قدس پر نظر دوڑاتا ہے اور زمین پر سجدہ بوس ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں صبح کا منظر دکھائی دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صحرا کے میدان میں ایک شخص گھوڑا تنو تنہا دوڑا رہا ہوتا ہے اور اس کے پاس سفید رنگ کا گھوڑا ہوتا ہے، اور راستے میں ایک چھپکلی بھی نظر آتی ہے جو اس گھوڑے کی آڑ محسوس کر کے چھپ جاتی ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گھوڑے پر سوار شخص تیزی کے ساتھ گھوڑا بھگا رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں دوبارہ کنویں کا منظر دکھائی دیتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کنویں میں نیچے زمین پر پڑے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ مدد فرما، یا اللہ مدد فرما۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صحرا میں بھگاتا ہوا شخص جس کا نام بالوین ہوتا ہے اور وہ اسے جنگل میں پہنچ جاتا ہے اور وہ پاس میں موجود کنویں کی جانب دیکھتا ہے اور اس کی جانب چل پڑتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں پر کنواں خشک ہے، تو وہ پیچھے مڑنے لگتا ہے، تو لیکن صلاح الدین ایوبی نیچے آواز کرتا ہے، شور کرتا ہے اور پتھر کو لوہے کی چیز پر مارتا ہے جس سے آواز پیدا ہوتی ہے اور وہ بالوین کنویں کی جانب بڑھتا ہے اور اوپر سے ہی دیکھنے لگ پڑتا ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اندر کوئی شخص موجود ہے اور وہ کان لگا کر اندر کی جانب آوازیں سننے لگ پڑتا ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی اوپر کی جانب دیکھتے ہیں تو صلاح الدین ایوبی خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بالوین کہتا ہے کیا تم اندر ہو، اور اس کے ساتھ ہی اپنے پاس موجود ایک رسے کو کنویں کے اندر پھینک دیتا ہے، جسے ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی اٹھ کر اس پھینکی گئی رسی کو پکڑنے لگتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر کھڑا ہوا بالوین کہتا ہے کہ رسی کو پکڑو، تو صلاح الدین ایوبی اس رسی کو پکڑ لیتا ہے اور اوپر کھڑا ہوا بالوین اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ باہر کی جانب کھینچتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی دیوار کے ساتھ اس کنویں کے دیوار کے ساتھ پاؤں لگاتا ہوا اوپر کی جانب بڑھ رہا ہوتا ہے اور اوپر کی جانب مسلسل جا رہا ہوتا ہے، اور ادھر بالوین مسلسل رسی کو کھینچ رہا ہوتا ہے، تو صلاح الدین ایوبی کا پیر پھسل جاتا ہے اور وہ دوبارہ کنویں کے اندر ہی لٹک جاتا ہے، لیکن رسی کو نہیں کھینچتا، تو بالوین دوبارہ سے رسی کو کھینچتا ہے اور صلاح الدین ایوبی ایسا ایسا اوپر کی جانب آ رہا ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کی حالت اس وقت بڑی خراب اور بہت ہی تھکی ہوئی ہوتی ہے، اور اوپر ہی جیسے پہنچتا ہے تو صلاح الدین ایوبی نیچے کی جانب گرنے لگتا ہے، تو اوپر کھڑا ہوا بالوین اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے اور صلاح الدین ایوبی کو کنویں سے باہر نکال لیتا ہے اور
اس کے بعد اسے دیوار کے ساتھ کنویں کے دیوار کے ساتھ لگا دیتا ہے اور اپنے گھوڑے میں موجود وہاں سے ایک تھیلا نکالتا ہے، اس میں پانی ہوتا ہے، وہ پانی صلاح الدین ایوبی کو دیتا ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی آگے سے کچھ نہیں کرتے۔ اس کے بعد ہمیں خضر قلعہ دکھایا جاتا ہے، جہاں پر ہمیں ایک بازار دکھائی دیتا ہے، جہاں پر ایک شخص طوطے کو پکڑے ہوئے آگے جا رہا ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت ہی ہجوم ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہمیں ایک اکھاڑا دکھایا جاتا ہے جہاں پر سپاہی مشق کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سلطان وہاں پہ آتا ہے اور سپاہی اسے اٹھا کر آگے لے کر آتے ہیں، اور اکھاڑے کے پاس آ کر سلطان وہیں پر رک جاتا ہے اور اس کے سپاہی اسے بگے سے نیچے اتار دیتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان کھڑا ہو کر آگے آتا ہے اور وہاں پہ مشقیں کرنے والے ایک سپاہی پر ٹوٹ پڑتا ہے اور لاتے گون سے مار کر اسے زمین پر گرا دیتا ہے، اور یہ سب کچھ اس سلطان کا خاص وزیر بھی یہ سب کو دیکھ رہا، تو اس کے بعد وہ شخص تلوار نکال کر سلطان پر حملہ کرتا ہے، تو سلطان اس کے آگے سے جوابی وار کر کے اسے زمین پر پٹک دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنی تلوار ہوا میں بلند کر کے اسے زمین میں گھونس دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ شخص وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں ایک میدان دکھایا جاتا ہے جہاں پر صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بالوین ہوتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی مسلسل اپنے دل پر کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی اپنے گھوڑے پر اوپر کی جانب گر جاتا ہے۔ بالوین آس پاس دیکھتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کو کہتا ہے صلاح الدین، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت کثیر تعداد میں صلیبی سپاہی بھاگتے ہوئے وہاں سے گزرتے ہیں، تو انہیں دیکھتے ہوئے بالوین اور صلاح الدین ایوبی ایک بلند کونے کے ساتھ چھپ جاتے ہیں، اور ان سبھی سپاہیوں کے وہاں سے چلے جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی اور بالوین آگے چل پڑتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ بالوین اور صلاح الدین ایوبی دو مختلف سمتوں میں چل پڑتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک شخص گھاس لگائے ہوئے چھپا ہوتا ہے، اور جیسے ہی صلاح الدین ایوبی اور بالوین ان کے پاس آتے ہیں تو وہ اچانک سے رسہ پھینک کر انہیں باندھ دیتے ہیں۔ بالوین ہم دیکھتے ہیں کہ تندرست ہونے کے ساتھ ساتھ پہلے اپنی طرف آنے والے شخص کو رسے کے ساتھ کھینچ کر اسے پٹک دیتا ہے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی بھی مشکل میں پڑ چکا ہوتا ہے، اس پر 3-4 اچانک سے ڈاکو حملہ کرتے ہیں اور انہیں قیدی بنا لیتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی اور بالوین آخر کار پکڑے جاتے ہیں۔ بالوین بڑی کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو بچا لے اور ان کا مقابلہ بھی کرتا ہے، لیکن آخر کار ان کے تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ پکڑا جاتا ہے، اور اس کو 5-6 ڈاکو سپاہی مل کر اسے ایک مضبوط رسی کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ ادھر صلاح الدین ایوبی بھی پکڑا جاتا ہے اور وہ اسے دونوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک دوسرے کی جانب دوڑا دیتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کی گردنوں کے اوپر ان ڈاکوؤں نے تلواریں رکھی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہمیں کچھ دیر کا منظر دکھا جاتا ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی اور بالوین دونوں کو اکٹھے کر دیتے ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر چونک بھی جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک ڈاکوؤں کا سربراہ اور اس کا نائب آتا ہے۔ بالوین اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور صلاح الدین ایوبی بھی۔ ایسا لگتا ہے کہ جو ہم نے بالوین پہلے ابلین قلعہ دکھایا تھا وہاں پر ایک شخص دیوار کے اوپر چڑھا تھا، اور یہ بالوین ہمیں وہی لگتا ہے جو اس ڈاکو کے لیے کام کرتا ہے، اور یہ اس کی ایک چال ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بالوین اور صلاح الدین ایوبی کو ایک جانب چلا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ان کو چھپ کر دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکوؤں کا سربراہ صلاح الدین ایوبی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اور صلاح الدین ایوبی بھی اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد ڈاکوؤں کے سردار کے کہنے پر وہاں پر موجود اس کے ساتھی بالوین اور صلاح الدین ایوبی کو ایک زندان میں ڈال دیتے ہیں، اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی قیدی سپاہی قیدی شخص موجود ہوتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی اس پنجرے قید خانے میں داخل ہو کر
सोच में पड़ जाता है और वहाँ पर मौजूद पहले एक शख्स भी उन्हें गौर के साथ देख रहा होता है और एक शख्स उन्हें चुप कर देख भी रहा होता है और वो भागता हुआ एक सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के वजीर के पास आता है और उससे कहता है कि पास में हमें एक काफिला दिखाई गया है। तो हम देखते हैं कि वो उठकर उस काफिले को देखने लग पड़ता है और हम देखते हैं कि उस काफिले के साथ कसीर तादाद में सिपाही भी मौजूद होते हैं। क्योंकि नाजरीन इकराम हम देखते हैं कि वहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का खास सिपाही शिरको और दूसरा सलाहुद्दीन अय्यूबी का खास सिपाही अब्बास होता है और उनके साथ दो नए सरदार भी होते हैं और ये सभी के सभी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के सिपाही होते हैं और वो सरदार इन्हें देखकर बहुत ही खुश हो रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी बालवीन और दिगर सिपाही कैद में कैदी होकर आगे बढ़े होते हैं और इन डाकुओं का सरबराह मसलसल आगे लेकर जा रहा होता है और वो सभी के सभी शराब में से गुजर रहे होते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी की बग्गी एक रेगिस्तान में से गुजरती है और वहाँ पे मौजूद उस घोड़े और आदमी बड़ी मुश्किल के साथ उस बग्गी को आगे लेकर जा रहे होते हैं। बालवीन और सलाहुद्दीन अय्यूबी के अलावा जो शख्स कैदी होता है वो गौर के साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी को देख रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बग्गी रेत में फंस जाती है और रुक जाती है। ये देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी और बालवीन आसपास देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ से काफ़ी तादाद में घुड़सवार आ जाते हैं और वो उन डाकुओं को चारों तरफ से घेर लेते हैं लेकिन डाकुओं का सरबराह जरा सा भी नहीं घबराता। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी उन हमलावरों को देखता है और ऐसा लगता है कि जैसे वो उन्हें जानता हो। नाजरीन अगराम इधर हम देखते हैं कि डाकुओं और हमलावरों के दरमियान एक जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि दोनों अतराफ के सिपाही बड़े वहशियाना अंदाज से एक दूसरे को ख़त्म कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि डाकू भी सलाहुद्दीन अय्यूबी की काफिले पर हमला करने वाले सिपाहियों पर बड़े गजब के माने जा रहे हमला कर रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि उन डाकुओं का सरबराह भी अपनी तलवार बेनाम करते हुए आगे चल पड़ता है। इधर हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के काफिले पर हमला करने वाले सिपाही डाकुओं पर हमला करने वाले सिपाही भी कभी उनको मारते हैं तो कभी, यानी कि इन दोनों के दरमियान मुकाबला बड़ा ही सख्त जा रहा होता है। और पिंजरे के अंदर कैद सलाहुद्दीन अय्यूबी और बालवीन बड़े गौर के साथ उनकी लड़ाई को देख रहे होते हैं। हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी उन्हें भी देख रहा होता है। इधर करातेकन के वो सिपाही होते हैं जिन्होंने डाकुओं के इस काफिले पर हमला किया था। इधर डाकुओं का सरबराह हम देखते हैं कि बड़े जालियाना अंदाज से उन हमलावरों को ख़त्म कर रहा होता है जो कि असल में लिबास से ऐसा ज़ाहिर होता है कि वो करातेकन के सिपाही हैं। हम देखते हैं कि डाकू और करातेकन के सिपाहियों के दरमियान एक बड़ी ज़ोरदार जंग हो रही होती है और हम देखते हैं कि कभी करातेकन के सिपाही डाकुओं के सिपाही को मारते हैं और कभी डाकुओं के सिपाही करातेकन के सिपाहियों को ख़त्म कर रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि करातेकन का एक सिपाही डाकुओं के एक सिपाही को पकड़ता है और उसे जोर के साथ बैर के जान खींच देता है। इधर हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी और बालवीन इन सब को बड़े गौर के साथ देख रहे होते हैं। इसके बाद करातेकन का एक सिपाही आगे बढ़ता है और एक नौजवान को नेज़ा दे मारता है। इसके बाद एक सिपाही आगे बढ़ता है और सलाहुद्दीन अय्यूबी के जाने बढ़ता है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे से नाम में सादे हिलाते हैं तो वो पीछे भाग पड़ता है। इधर हम देखते हैं कि डाकुओं का सरबराह का नायब एक तीर कमान लिए हुए वहां से आता है और करातेकन के एक सिपाही जो कि भाग रहा होता है उसको पीछे से तीर मारता है और वो सीधा जाकर उसकी पोस्ट पर पीठ पर जा लगता है और ये सब कुछ सलाहुद्दीन अय्यूबी भी देख रहा होता है और हम देखते हैं कि वो सिपाही आगे नहीं जा पाता और वहीं पर
اس کا گھوڑا رک جاتا ہے اور یہ دیکھ کر صلاح الدین ایوبی بڑا ہی مایوس ہو جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈاکوؤں کا سربراہ اور اس کا نائب صلاح الدین ایوبی کے پنجرے کے پاس آتا ہے اور مسکرانے لگ پڑتا ہے، اور اس کے بعد ڈاکوؤں کا سربراہ کہتا ہے کہ سپاہیوں ہم آگے چلیں گے، اور دوبارہ سے ہی ڈاکوؤں کے سپاہی وہاں سے چلنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد خیری قلعہ شہر دکھا جاتا ہے جہاں پر وہ ڈاکوؤں کے سربراہ کا قافلہ پہنچ جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں رات کا منظر دکھائی دیتا ہے، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک باورچی اور جوتا صاف کرنے والے کے پاس رک جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بالوین صلاح الدین ایوبی کو بڑے غور کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نیچے جھک کر زمین پر پڑے ہوئے ایک قرآن مجید کے ٹکڑے کو اٹھاتا ہے، صفحے کو اٹھاتا ہے اور اس میں لکھی ہوئی آیات کو پڑھتا ہے، اور یہ سب کچھ بالوین جس نے صلاح الدین ایوبی کو پہلے بچایا تھا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی اس قرآن مجید کے صفحے کو چومتا ہے اور اس کے بعد وہاں سے چل پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں کچھ قلعہ دکھایا جاتا ہے، علاقہ دکھایا جاتا ہے جہاں پر سلطان نور الدین زنگی اور اس کا بھائی عماد ایک بہت ہی بڑی فوجی اور جنگی سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ وزیر عماد بھی موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں صبح کا منظر خیری قلعے کا دکھایا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اکھاڑا جاری ہوتا ہے، اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پہ ہجوم بیٹھا ہوتا ہے اور سبھی اس کھیل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شہزادی بھی ایک بیٹھی ہوتی ہے اور اس کے آس پاس کافی کنیزیں بھی موجود ہوتی ہیں، اور وہاں پہ موجود لوگ رقص اور میجک بھی لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں، اور لوگ اسے دیکھ کر بڑے مطمئن اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی لوگ انہیں دیکھ کر خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی اور اس کے سبھی ساتھیوں کو وہاں پر لے کر آ جاتا ہے، اور وہ ایک کمرے کے اندر آپس میں لڑائی کرنے کے لیے انہیں تیار بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بالوین ایک سفید رنگ کا لباس پہن لیتا ہے اور ان کے ساتھ موجود ایک سپاہی اپنے جوتوں کو مضبوطی کے ساتھ باندھ ہوتا ہے، اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دو بازندین چلا جاتے ہیں اور انہیں ڈاکوؤں کا سربراہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ آتا ہے، ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی کے اس قیدی پنجرے کو زور کے ساتھ ہلاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ پیچھے کی جانب چل پڑتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی اور اس کا ساتھی بالوین بھی انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ڈاکوؤں کا سربراہ صلاح الدین ایوبی کی جانب دیکھتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں اکھاڑے کا منظر دکھا دیتا ہے جہاں پر لوگ نوجوان میچ کر رہے ہوتے ہیں اور ان سب کو بڑے لطف کے ساتھ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان معظم وہاں پہ تشریف لے آتے ہیں، اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون کو سلطان بڑے غور کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں خیری قلعے کا بیرونی منظر دکھا دیتا جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شرکو اور سلطان نور الدین زنگی اپنے گھوڑے سے نیچے اترتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، تو وہاں پر موجود وزیر سلطان کا بیٹا ان کا استقبال کرتا ہے اور انہیں جلی کھوٹی باتیں سناتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان نور الدین زنگی اس کی باتوں کا جواب دے کر وہاں سے الٹا کے جانب دوڑ لگا چل پڑتے ہیں اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر سلطان نور الدین زنگی وہاں پہ اس اکھاڑے میں شرکت کرتا تو اس کے ملاقات صلاح الدین ایوبی سے ہو جانی تھی، لیکن قسمت کو کیا کہہ سکتے ہیں، وہ پیچھے مڑ جاتا ہے اور انہیں بھیجنے والا وزیر بھی انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکوؤں کا سربراہ ایک ایک کر کے اپنے سپاہیوں کو بھیجتا ہے اور وہ سبھی کے سبھی اس کھیل کا حصہ باندھے ہوتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب کو شہزادی اور وہ لڑکی بھی دیکھ رہی ہوتی ہے،
اور ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کا ایک ساتھی میدان میں آتا ہے اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سپاہی صلاح الدین ایوبی کا ہوتا ہے اور وہ اس کھیل کے سبھی نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑا ہی ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہاں پر ایک بہت ہی بڑا عرصہ اور باہر کا موسم لگا اور صلاح الدین ایوبی کا ساتھی سپاہی ان لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو سرکس کی طرح یوز کرتا ہے اور یہ سب کے ڈاکو کا نائب اور اس کا سربراہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر مزید 3-4 سپاہی آ جاتے اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں بھی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی اور اس کے ساتھیوں کا پنجرہ بھی کھول دیا جاتا ہے اور وہ اس میدان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔